10 مرات، جس بندے نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد الى آخر السورہ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے، 10 اذا صلہ کرنا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جڑا بندہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس چھوٹے سے عمل کرنے کی بنیاد پہ بیس کے اتنا بڑا صلہ عطا کر رہے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، نال ہی اس بندے کا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک گھر تیار کرے گا۔ مظاہر عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا صلہ بہت بڑا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس بندے نے ہر فرضی نماز کے بعد الکرسی کا اہتمام کیا، ان جنت کے اندر جان کو اگر کسی چیز نے روکیا ہے تو صرف موت ہے، مرے گا فوراً اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے واسطے آیا محض اس واسطے کہ ساری آخرت بہتر ہو جائے۔ بھلے اسی اپنی گریبان اندر جھانک کے دیکھیے کہ قیامت میں اگر پہلے دن کی ساڈے کو تیاری نہ ہو سکی تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ سب دنیا کے آن کا پھر فائدہ کیا ہے جی اسی قیامت کے پہلے دن کی تیاری نہ کر سکتے، بقیہ زندگی تو بہت بڑی ہے، 50,000 سال کا دن، بعض روایات میں نصف دن 50,000 سال، تو اس دن کی اگر ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی اندر سب کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ساڈے رب کو پسند ہے اور ساڈے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو کہ سیدہ عائشہ کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جڑا بندہ اپنے اندر کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے جو شریعت نہیں ہے، وہ جس قدر میں وہ حسین کر کے پیش کرے گا اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اسی دنیا کے اندر آیا محض اللہ کو راضی کرنے واسطے، کوئی ضروری نہیں ساڈے تے فرض تو ہے قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے ساڈے واسطے، کوئی یہ نہیں کہ اس کو سارا ہی پڑھیے، اسی اگر اس قرآن کریم کو اٹھا کے 2 آیات کا ہی اہتمام کر لیں گے اور کریے روز بلا اجازہ کریے، اسی سلام بلانا یہ اسی بیٹی کی بنیاد پہ زندگی کا ایک شعار سمجھیے، رستے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے وہ ہٹا دیں گے، اسی طرح اخلاق کا بہتر کرنا، اپنا ہمسائے کا خیال کر لیں گے، وہ کھانے پینے کا خیال کر لیں گے، کوئی چھوٹی جی نیکی ایسی نیکی اختیار کریے جو بظاہر ساڈی نظر کے اندر تھوڑی ہے لیکن وہ کریے ہمیشہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ کا عمل بڑا ہی پسند ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے جسے سے بندہ ہمیشگی کرتا ہے اور روز کی بنیاد ہے۔ ایسے عمل تلاش کریے، چھوٹے چھوٹے عمل میں، بڑے چھوٹے چھوٹے عمل میں لیکن انہوں کا صلہ بڑا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من توضع، جس بندے نے وضو کیا اپنے گھروں، من خرج فی بیتہ متوضعا، جو بندہ اپنے گھروں پاک وضو ہو کے ہوتا ہے، نماز بھی آپ پڑھنی وضو سے بھی کیتا کرنی کیتا، اگر گھروں وضو کر کے اسی آواں گے نا مسجد کی طرف، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی بیتہ متوضعا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جڑا بندہ گھروں پاک ہو کے مسجد کی طرف نماز واسطے ہوتا ہے، بظاہر چھوٹا جہا عمل ہے، اسے بھی چوٹی کھول کے کرنا، گھر بھی چوٹی کھول کے کرنا، اگر اسی گھروں وضو کر کے آئیے اور ڈیلی کی بنیاد کی آئیے اور ہر روز 5 دفعہ آئیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں جنہیں وہ بندہ احرام بن کے بیت اللہ میں پہنچا، بہت بڑے اجر ہیں، عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بہت ہے۔ میں نہ باتوں کی اتفاق کرنا اور حسن ظن رکھنا کہ اسی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب یقین ہے، بھروسہ ہے اور سب اللہ کے نبی کی بات پسند بھی ہے، سونی بھی لگتی ہے، کیونکہ سانو ساڈے نبی نال پیار ہے کہ جہدے نال بندے کو پیار ہوئے تو بندہ ان کی گلاں کرتا ہے،
جہدے نال محبت ہوئے اپنے محبوب دیاں گلاں کر دے تو سانو ساڈے نبی نال پیار ہے اسی اپنے نبی دیاں باتاں نوں یاد کریے انہاں تے عمل کریے پھر انہاں باتاں اپنے کوہ رسالہ نال بغیر لوگاں تک پہنچائیے ساری ذمہ داری ہے تو میں نہ باتاں کی انتخاب کرنا اللہ تعالیٰ سارے گھروں میں امن کا گہوارہ بنائے دنیا تکلیفاں مصیبتاں آفتاں سختیاں بیماریاں ختم کرے سارے گھروں میں مسائل اور جھگڑے ختم کرے سارے گھروں میں امن کا گہوارہ بنائے اللہ سارے حال میں رحم فرمائے سارے کاروبار میں مال و جان میں اللہ برکتہ رحمتہ نازل فرمائے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہمارے ہیں بالخصوص بیٹیاں کی وجہ سے اللہ نیک اسباب مہیا فرمائے سب اپنے والدین واسطے اور ساری اولاد کو اللہ سارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت و عافیت عطا کرے جتنے فوت ہو گئے اللہ بڑی رحمت فرمائے مقروض مسلمانوں کی اللہ مدد کرے مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے بالخصوص غزہ فلسطین کشمیر میں اور پاکستان میں مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے سارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے جو ملک پاکستان کے محافظ نے اللہ تعالی کی حفاظت فرمائے اور کریم اللہ جس طرح سے مل کے بیٹھے ہیں اللہ دل کرتا ہے جنت کے اندر اپنے نبی کے نال مل بیٹھے اللہ سب کو توفیق عطا کر سارے حال میں رحم فرما اللہ جنہوں کو اولاد نہیں اولاد دے جنہوں کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو دیکھ کر حدیث ہے جن کے اندر مسافر کی اللہ دعا رد نہیں کرتا میں مسافر دعا کر رہے ہیں اللہ سب کو ایسا بنا کہ اسی تینوں پسند آ جائیے اللہ سارا انتخاب کر ساری زبانہ اور ساری حتہ کی خیر جاری کروا ساری اصلاح کروا اللهم ارزقنا لأنه هو الخير الرازقين اللهم ارزقنا لأنه هو الخير الناصرين اللهم اغفر لنا لأنه هو الغفور الرحيم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد نبيك نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين